اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، سیان اور جانوروں کو مسحور کر دیا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاب فرما بردار تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسانوں، حیوان، چرند پرند، جنوں پری سب کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائی حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی جنوں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہ آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب کچھ چھن گیا، اور یہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازم ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے تو تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا اور عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام رہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر مدلے قابیس تھا جو جن میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمد لیس کو توریت پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ حمد لیس توریت نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ حمد لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھوارے جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی، آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لے کر آئے۔ جب بیوی کو دی
تو بیوی سے فرمایا اس مچھلی کو آج شام کا کھانا کے لیے پکاؤ۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔